بجٹ 2022-23 انکم ٹیکس کے نئے سلیب۔ اب آپ کی تنخواہ میں سے کتنا ٹیکس کٹے گا؟ تنویر ملک اور محمد صہیب کے مطابق وفاقی حکومت کی جانب سے مالی سال 2022-23 کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جس خبر پر سب سے زیادہ بحث کی جا رہی ہے وہ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس میں کمی ہے۔ بجٹ تقریر میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بتایا کہ اب ماہانہ 1 لاکھ روپے یعنی 12 لاکھ سالانہ آمدن والے افراد کو انکم ٹیکس کی ادائیگی سے استثناء دیا گیا ہے۔ تاہم فینانس بل کے مطابق اب بھی 6 لاکھ سالانہ آمدن والے افراد کو مکمل استثناء حاصل ہے، جبکہ 12 لاکھ تک کی آمدن کو 100 روپے سالانہ کا معمولی ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ تقریر میں وزیر خزانہ نے ٹیکس سلیبس کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کی، تاہم کابینہ کی جانب سے منظور ہونے والے فینانس بل کے مطابق انکم ٹیکس کے سلیبس کی تعداد 12 سے کم کر کے 7 کر دی گئی ہے۔ پہلے سلیب میں ایسے افراد شامل ہیں جن کی تنخواہ 6 لاکھ روپے سالانہ تک ہے، ان پر کوئی انکم ٹیکس لاگو نہیں ہوتا۔ دوسرا سلیب ایسے افراد کے بارے میں ہے جن کی سالانہ آمدن 6 لاکھ سے زیادہ ہے مگر 12 لاکھ تک ہے۔ ایسے افراد کو صرف 100 روپے سالانہ ٹیکس ادا کرنا ہوگا، اور یہ بظاہر انہیں ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش ہے۔ تیسرا سلیب ایسے افراد کے لیے جن کی سالانہ آمدن 12 لاکھ سے 24 لاکھ تک ہے، ان افراد کے لیے 12 لاکھ سے زیادہ آمدن پر 7% کی فکسڈ شرح سے ٹیکس لاگو ہوگا۔ چوتھا سلیب ان افراد کے لیے جن کی سالانہ تنخواہ 24 لاکھ سے زیادہ اور 36 لاکھ تک ہے، انہیں سالانہ 84,000 فکسڈ اور 24 لاکھ سے زیادہ آمدن پر 12.5% کے حساب سے ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ پانچواں سلیب 36 لاکھ سے 60 لاکھ کی سالانہ آمدن والے افراد کے لیے جنہیں اب 2,34,000 فکسڈ ٹیکس اور 36 لاکھ سے زیادہ آمدن پر 17.5% ٹیکس دینا ہوگا۔ گزشتہ فینانس بل میں 60 لاکھ سے زیادہ آمدن والوں کے لیے ایک ہی سلیب رکھا گیا تھا، تاہم اس فینانس بل میں اسے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ چھٹا سلیب 60 لاکھ سے 1 کروڑ 20 لاکھ کی سالانہ آمدن والے افراد کے لیے ہے، جنہیں اب 6,54,000 فکس ٹیکس اور 60 لاکھ سے زیادہ آمدن پر 22.5% ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ ساتواں اور آخری سلیب ان افراد کے لیے جن کی سالانہ آمدن 1 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ ہے، انہیں اب 20,04,000 فکس ٹیکس جبکہ 1 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ آمدن پر 32.5% ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اب ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی تنخواہ پر ان سلیبس کا کیا اثر پڑے گا۔ آپ کی تنخواہ سے کتنا ٹیکس کٹے گا؟ اگر آپ کی آمدن 50,000 روپے ماہانہ ہے تو آپ کو کوئی انکم ٹیکس ادا نہیں کرنا ہوگا، تاہم اگر یہ آمدن 1 لاکھ روپے ماہانہ تک ہے تو آپ کا سالانہ انکم ٹیکس 100 روپے ہوگا۔ ماہانہ 1.5 لاکھ روپے ہونے کی صورت میں ماضی میں آپ کو 7500 روپے ماہانہ ٹیکس ادا کرنا ہوتے تھے، تاہم اب یہ رقم کم ہو کر 3500 روپے ماہانہ رہ جائے گی۔ 2 لاکھ روپے ماہانہ کمانے والوں کے لیے ماضی میں 15,000 روپے ماہانہ ٹیکس دینا پڑتا تھا، اور اب اس رقم میں کمی ہے اور یہ 7,000 روپے مہینہ رہ جائے گی۔ ایسے افراد جن کی ماہانہ آمدن 2.5 لاکھ روپے ہے وہ اس سے قبل 23,541 روپے ماہانہ ٹیکس کی مد میں دیا کرتے تھے، اب وہ 13,250 روپے ماہانہ انکم ٹیکس دیں گے۔ 3 لاکھ ماہانہ کمانے والے افراد پہلے ماہانہ 32,500 روپے انکم ٹیکس دیتے تھے، اور اب اس رقم میں 13,000 روپے کی کمی آئے گی اور اس کا ماہانہ ٹیکس 19,500 روپے رہ جائے گا۔ 3.5 لاکھ کمانے والوں کا ماضی میں ماہانہ انکم ٹیکس 42,500 روپے تھا، جو اب کم ہو کر 28,250 روپے رہ جائے گا۔ ایسے افراد جن کی ماہانہ آمدن 4 لاکھ روپے ہے وہ اس سے قبل 52,500 روپے ماہانہ ٹیکس ادا کرتے تھے، اب یہ رقم کم ہو کر 37,000 روپے ہو جائے گی۔ یہ کم آمدنی والے تنخواہ دار افراد کو تھوڑا ریلیف فراہم کرے گا۔ ٹیکس سلیب میں تبدیلی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ماہر ٹیکس امور ڈاکٹر اکرام الحق نے BBC کو بتایا کہ انکم ٹیکس کے سلیبس میں تبدیلی سے کم آمدنی والے افراد کو ریلیف ملا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سلیب میں کم دراصل IMF کی شرائط میں سے ایک تھی تاکہ زیادہ آمدنی والے افراد پر ٹیکس کو منطقی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اس وقت جو مہنگائی کی شرح ہے یہ کم آمدنی والے تنخواہ دار افراد کو تھوڑا ریلیف فراہم کرے گا۔ ڈاکٹر اکرام نے بتایا کہ یہ اقدام ملک کی ٹیکس بیس کو بڑھانے کی طرف ایک پیش رفت ہے، کیونکہ ٹیکس سلیب کی اوپر کی سطح کو بڑھا دیا گیا ہے۔ پرسنل ٹیکس کیا ہے؟ IMF کی جانب سے پرسنل انکم ٹیکس میں اصلاحات کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ پرسنل انکم ٹیکس پر بات کرتے ہوئے ٹیکس امور کے ماہر ڈاکٹر اکرام الحق نے بتایا کہ اس سے مراد تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس
کی شرح کو بڑھانا ہے۔ ڈاکٹر اکرام الحق نے کہا کہ پرسنل ٹیکس میں اصلاحات سے مراد یہی ہے کہ IMF زیادہ تنخواہ حاصل کرنے والے افراد پر ٹیکس میں اضافہ چاہتا ہے۔ واضح رہے کہ IMF کی جانب سے تنخواہ دار طبقے سے زیادہ ٹیکس وصولی کا مطالبہ نیا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ مطالبہ کیا جا چکا ہے، تاہم سابقہ حکومت کی جانب سے اس مطالبے پر رضامندی ظاہر نہیں کی گئی تھی۔ IMF کی جانب سے تنخواہ دار طبقے سے 130 سے 150 ارب روپے اضافی اکٹھا کرنے کا کہا گیا تھا، تاہم بعد میں حکومت نے سیلز ٹیکس میں دی جانے والی چھوٹ ختم کرنے پر رضامندی کا اظہار کر کے مطالبہ قبول نہیں کیا تھا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔